اور آپ دیکھیں میرے دوستوں کہ یقیناً ایک بچے کے حافظ بنانے میں جہاں والدین کا ہاتھ مکمل طور پر ہوتا ہے، اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہے تو اس کی نیت ابھی وہ گود میں ہوتا ہے نا؟ والدین ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہاں اس کو حافظ بنانا ہے، تبھی اسے شعبۂ حفظ میں ڈالا جاتا ہے نا؟ اور علوم کے لیے گود کے بچے کے لیے ارادہ نہیں کیا جاتا ہے، اور علوم کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا روحان کیسا ہے نا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ والدین نے ارادہ کیا، پھر اسکول چلا گیا، اسکول میں ڈالا، مدرسہ چلا گیا، یہاں سے وہاں ہوتا رہتا ہے، لیکن حفظ قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے بچہ گود میں ہوتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والدین کا ذوق اس میں اس حد تک کار فرما ہوتا ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ہی والدین یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو، ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا؟ میں اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن، ابھی بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، والدین ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، دنیا میں آتا ہے بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، ابھی بچہ انگلیاں پکڑ کر چلنا نہیں سیکھتا ہے کہ والدین ارادہ کر لیتے ہیں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، حافظ قرآن۔ اب سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ شرف اور یہ کمال اپنے حبیب کے صدقے میں بخشا ہے، اور امتوں کو یہ شرف، یہ کمال حاصل نہیں تھا کہ وہ سوچے، ارادہ کرے، دل میں بات ہو اور اجر مل جائے، اجرت مل جائے۔ یہ خاص اس امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ جب آقا کریم معراج کی رات تشریف لے گئے معراج کے لیے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں سے تحفہ لے کر آئے۔ عمومی طور پر جو تذکرہ ہوتا ہے، ہم جانتے یہ ہیں کہ وہاں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے میرے نبی اپنے غلاموں کے لیے تحفہ لے کر آئے، وہ نماز تھا۔ یقیناً وہاں کا عظیم ترین تحفہ نماز ہے، اور اسی لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، ہے نا؟ الصلاۃ معراج المومنین، میرا نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ یاد رکھیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب میں ایک تحفہ نہیں دیا بلکہ دو تحفے دیے امت محمدیہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے دو تحفے ملے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، طویل معراج کے باب میں بیان، وہاں ذکر فرمایا کہ من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنہ، جو میرا مرادی جملہ ہے وہ پیش کرتا تفصیل بنا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا کہ حبیب، اگر آپ کے غلام، آپ کے نام لیوا، آپ کی امت کسی نیکی کا ارادہ کریں، کسی نیکی کا ارادہ کریں، کتبت لہ حسنہ، نیکی لکھ دی جائے۔ یاد رکھیں یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ یہ شرف اور سابقہ امتوں کو نہیں ملا کہ وہ صرف سوچیں میں روزہ رکھوں گا اور بدلہ مل جائے، نہ، وہ سوچیں نماز پڑھوں گا، وہ سوچیں میں ذکر کروں گا، وہ سوچیں کہ میں تلاوت کروں گا، وہ سوچیں کہ میں نیکی کا کام کروں گا اور اجر ملنا۔ یہ اس امت محمدیہ ہی کا خاصہ ہے کہ وہ عمل کرے نہیں، زبان پر آئے نہیں، صرف دل میں سوچے۔ ہم نے سوچا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، آپ نے ارادہ کیا روزہ رکھوں گا، کل قرآن کی تلاوت کروں گا، کل ذکر کروں گا، کل فلاں نیکی کا کام کروں گا، صرف
दिल में इरादा करे, अल्लाह तबारक व तआला अजर लिख लिया करता है ना, अजर लिखा चला जाता है। सिर्फ दिल में सोचे, है ना, इरादा करे, बात जबान पर नहीं आती है और अजर लिखा चला जाता है। यहाँ एक नुक्ते की तरफ इशारा करके बात आगे को बढ़ाऊंगा कि देखें हदीस के लफ्ज हैं कि कुतिबत लहू हसना, इरादा कर, सोचे, है ना, हमने सोचा दिल के अंदर, इरादा किया दिल के अंदर, आपने सोचा दिल के अंदर, इरादा किया दिल के अंदर, नेकी लिख दी गई। सवाल पैदा होता है कि ये नेकी लिखी किसने, नेकी लिखी किसने? तो जवाब हमें मिलता है कि किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये जो हमारे दाएं बाएं बैठे हैं, है ना, जिसको हम किरामन और कातिबीन कहते हैं, जैसे ही हम कुछ करने का इरादा करते हैं इनके पास रजिस्टर है, हम जो कुछ कर रहे हैं, चाहे रात की तारीकी में करें, चाहे दिन के उजाले में करें, चाहे घर की तन्हाइयों में करें या किसी महफिलो अंजुमन में करें, कलम उनका चल जाता है, लिखा चला जाता है। काबिल गौर बात यह है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमने सोचा, दिल के अंदर इरादा किया कि मैं कल फला नेकी का काम करूंगा, है ना, फला नेकी का काम करूंगा। ये किरामन कातिबीन जो बैठे हैं दाएं बाएं, इन्होंने लिख लिया, है ना। मैंने सोचा, आपने सोचा कल 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा, कल 5 पारे कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। अभी किया नहीं है, ज़बान पर जिक्र आया नहीं है, ज़बान से तिलावत की नहीं है, बात दिल के अंदर है, बात दिल के अंदर है। कुर्बान जाए, फरिश्तों को खबर हो जाती है, फरिश्तों को खबर हो जाती है। अब ये न कहना, अब ये न कहना कि नबी को दिल के इरादे की खबर नहीं होती। हम अगर ये कहते हैं कि हम दिल के अंदर इरादा करें तो नबी को खबर हो जाती है ना, तो बास कलम उठने लगते हैं कि भाई शिर्क हो गया। क्या हो गया? क्यों शिर्क हो गया? इसलिए कि दिल की जान लेना ये अल्लाह की सिफत पर, दिल की बात जान लेना ये इल्मे गैब है। ये क्या है? आपने जबान पर लाया नहीं, दिल के अंदर है ना, पोशीदा है, ये गैब है, ये अल्लाह ताला की सिफत है। अच्छा, दिल की जान लेना अल्लाह ताला